دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی رات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس رات میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اگر اس رات کو اتہاس کی سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنی رات کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو اس رات میں نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ لاکھوں عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا تھا۔ دوستو اس بھینکر رات میں اور کیا کیا ہوا تھا اور جو بھی ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رات کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم کو آج سے لگ بھگ 800 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو یہ کہانی ہے مسلمانوں کے ایک ایتہاسک اور مشہور شہر یعنی بغداد کی، کہ جو آج کے دور میں عراق دیش میں موجود ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی بغداد ہے کہ جو لگ بھگ 400 سے 500 سال تک لگاتار مسلمانوں کا سب سے طاقتور شہر بنا رہا تھا۔ یعنی کسی دور میں بغداد نہ صرف مسلمانوں کی عباسی سلطنت کی راجدھانی تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ ڈیولپ شہر بھی مانا جاتا تھا۔ یہ شہر اتنا زیادہ امیر تھا کہ دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آ کر اس شہر میں بزنس کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں بہت سارے ہاسپٹلز اور اچھے اچھے اسکول بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ شہر ہے کہ جس میں اتہاس کے پہلے ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور یہ ہاسپٹل خلیفہ ہارون الرشید کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ دوستو اس شہر میں ہاؤس آف وزڈم نام کی ایک بلڈنگ بھی موجود تھی جسے علم کا گھر یعنی نالج کا گھر بھی بولا جاتا تھا۔ یہی وہ گھر تھا کہ جس کے اندر ہاتھوں سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں کہ جو سائنس، فلسفی اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ بہت الگ الگ ٹاپکس پر لکھی گئی تھیں۔ بہت دور دور سے بچے آ کر اس گھر میں یعنی ہاؤس آف وزڈم میں علم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی اپنی نالج کو بڑھایا کرتے تھے۔ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جسے مسلمانوں کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں دنیا میں صرف مسلمان ہی وہ قوم تھی کہ جس کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ سائنس بھی موجود تھا۔ کیونکہ دوستو اس دور میں یورپین کنٹریز میں کوئی بھی انسان سائنس کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں رکھا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کو یورپین لوگ آج بھی ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مسلمان گولڈن ایج اور یورپین ڈارک ایج۔ لیکن دوستو پھر اچانک سے اس عالیشان اور خوبصورت شہر کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی، اور صرف ایک رات کے اندر وہ شہر کہ جو کسی دور میں دنیا کا سب سے طاقتور، سب سے ڈیولپ اور سب سے زیادہ نالجبل مانا جاتا تھا، اب جل کر پوری طرح سے راکھ ہو چکا تھا۔ اس شہر میں رہنے والا ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا کہ جسے شاید ہم لوگ نہ آپ کو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے تھا؟ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کی منگول سلطنت کہ جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے، وہ اس کی موت کے بعد پہلے اس کے بیٹوں میں بٹ گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے پوتوں میں بھی بڑھتی چلی گئی تھی۔ لیکن دوستو چنگیز خان کا وہ پوتا کہ جسے اتہاس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ ظالم مانا جاتا ہے، اس کے حصے میں منگول سلطنت کا وہ حصہ آیا تھا کہ جو چنگیز خان نے مسلمانوں سے جیتا تھا، اور یہ پوتا کوئی اور پوتا نہیں بلکہ وہی پوتا تھا کہ جسے آج ہم سب لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد الموت نام کے اس قلعے کو فتح کیا تھا کہ جس میں اس دور کی سب سے خطرناک اور سب سے خفیہ فوج یعنی اسیسینز رہا کرتے تھے۔ اگر آپ اس قلعے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اس خطرناک اور طاقتور قلعے کو فتح کرنے کے بعد اب ہلاکو خان کا اگلا نشانہ یعنی اگلا ٹارگیٹ مسلمانوں کا سب سے طاقتور شہر اور مسلمانوں کی عباسی سلطنت کی راجدھانی یعنی بغداد تھا۔ لیکن دوستو بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ہلاکو خان کبھی بھی بغداد پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں منگول فوج میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی بھی انسان مسلمانوں کے خلیفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے،
کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا تو زمین پھٹ جائے گی یا پھر آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان بھی بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیز جو ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ نہیں کرنے دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان جانتا تھا کہ بغداد شہر کے قلعے حد سے زیادہ مضبوط اور حد سے زیادہ طاقتور ہیں، جن کو پار کرنا کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کے لیے بھی ایک مشکل کام ہے۔ لیکن دوستو، وہیں دوسری طرف ہلاکو خان کی وہ بیوی کہ جس سے ہلاکو حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ اسے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے بار بار اکسا رہی تھی، اور اس اکسانے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہلاکو خان کی وہ بیوی نہ صرف دھرم سے عیسائی تھی بلکہ مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ارمینیا اور جارجیا جیسے علاقوں میں موجود چھوٹی چھوٹی عیسائیوں کی وہ سلطنتیں کہ جنہوں نے ڈر کی وجہ سے پہلے ہی ہلاکو خان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا اور ہلاکو خان کے انڈر ہی میں حکومتیں چلا رہی تھیں، وہ بھی ہلاکو خان کو بار بار بغداد پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی عیسائی سلطنتیں چاہتی تھیں کہ ہم ہلاکو خان کی مدد سے سلطنت عباسیہ کو ختم کر کے مڈل ایسٹ پر ایک بار پھر سے اپنی وہ پاور قائم کر سکیں جو ہم سے مسلمانوں نے چھین لی ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے علاوہ جس انسان نے ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ کرنے میں سب سے زیادہ مدد کی تھی وہ کوئی اور انسان نہیں بلکہ خود سلطنت عباسیہ کے موجودہ خلیفہ یعنی معتصم باللہ کا سب سے خاص آدمی یعنی ان کا وزیر ابن القمی تھا۔ وہی ابن القمی کہ جسے اتہاس میں دنیا کے سب سے بڑے غداروں کی لسٹ میں بھی گنا جاتا ہے۔ دوستو، ابن القمی پر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ حد سے زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن وہیں دوسری طرف ابن القمی دل ہی دل میں خود خلیفہ بننے کا خواب دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہلاکو خان کی طرف بار بار کئی خط روانہ کیے تھے، جس میں اس نے ہلاکو خان کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر تم بغداد پر حملہ کرو گے تو میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔ اور دوستو، ابن القمی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ہلاکو خان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ہلاکو خان کے حملے کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی، اور اس نے سلطنت عباسیہ کے خلیفہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، اس دور میں بغداد شہر بھلے ہی حد سے زیادہ امیر اور ڈیولپ تو ہو چکا تھا لیکن اندرونی طور پر کمزور بھی ہو گیا تھا۔ بغداد کے مسلمان نہ صرف کئی فرقوں میں بٹ گئے تھے بلکہ دن بھر آپس میں جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عباسیہ کے خلیفہ کو بھی اپنی فوج سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس خزانے سے تھا کہ جس کو انہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سلطنت عباسیہ کے آخری خلیفہ یعنی معتصم باللہ ہمیشہ اپنے خزانوں کو ہی دیکھتے رہتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان خزانوں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ ابن القمی نے اس کے بعد اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے بغداد کی بڑی فوج میں بغاوت کروا دی اور پھر خود خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آدھی فوج کو شہر سے باہر بھیج دیں تاکہ جب فوج آپس میں دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تو پھر بغاوت ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے القمی کا مشورہ مانتے ہوئے اپنی آدھی فوج کو بغداد سے باہر بھیج دیا اور اس طرح سے اب بغداد کی وہ فوج جو شہر کی حفاظت کیا کرتی تھی گھٹ کر اور کم ہو گئی تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر آخرکار ہلاکو خان اپنی ایک بڑی فوج لے کر بغداد پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ راستے میں ہلاکو خان کی فوج کے ساتھ ارمینیا اور جارجیا کی وہ عیسائی فوجیں بھی مل گئی تھیں کہ جو پہلے سے ہی یہ چاہتی تھیں کہ ہلاکو خان مسلمانوں کے سب سے طاقتور شہر یعنی بغداد پر حملہ کرے، اور اب کل ملا کر ہلاکو خان کے ساتھ لگ بھگ 3 لاکھ کی فوج ہو چکی تھی۔ جہاں ایک طرف ہلاکو خان لگ بھگ 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا تھا تو وہیں دوسری طرف سلطنت عباسیہ کے پاس 50 یا 60 ہزار کی بھی فوج موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہلاکو خان بالکل شروع حملے میں ہی سلطنت عباسیہ کی فوج پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد القمی نے اپنی ایک اور چال چلتے ہوئے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ شہر سے باہر جا کر ہلاکو خان سے ملاقات کریں اور ہلاکو خان سے معافی مانگ لیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔
اور پھر اس کے بعد آپ ہلاکو خان کے انڈر میں اچھی طرح سے ایک بار پھر سے بغداد پر راج کر سکیں گے۔ لہٰذا اس بار بھی سلطنت عباسیہ کے خلیفہ یعنی معتصم باللہ اپنے غدار وزیر القمی کی باتوں میں پھنس گئے اور وہ اپنے کچھ بیٹوں کے ساتھ شہر سے باہر ہلاکو خان سے ملنے پہنچ گئے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کے سامنے سب سے پہلی یہ شرط رکھی کہ تم اپنے سارے سپاہیوں سے کہو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر کے سبھی لوگ شہر سے باہر آ جائیں۔ خلیفہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا اور آرڈر ملتے ہی نہ صرف سپاہی بلکہ شہر کے سبھی لوگ بھی شہر سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی پوری منگول فوج نے بڑی بے دردی کے ساتھ سب کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں بوڑھے، بچے یا پھر عورت کسی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تھا۔ جس منگول فوجی کی تلوار کے سامنے جو کوئی بھی آ جا رہا تھا اس کی گردن اڑا دی جا رہی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے اس حملے میں لگ بھگ 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ نہ صرف قتل کروایا تھا بلکہ ان کی کھوپڑیوں کو کاٹ کر ان کے مینار بھی بنائے گئے تھے۔ دوستو، بغداد شہر میں انسانوں کا کتنی بری طرح سے قتل عام کیا گیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بغداد کی مشہور ندی یعنی دجلہ کا پانی کئی دنوں تک لال رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہلاکو خان خلیفہ سے پوچھ کر اس خزانے کے پاس پہنچا کہ جو ابھی تک خلیفہ جمع کرتا آ رہا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر ہلاکو خان حیران رہ گیا۔ خزانوں کو دیکھتے ہی ہلاکو خان نے یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ خلیفہ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب خلیفہ کو حد سے زیادہ بھوک لگی اور خلیفہ نے ہلاکو خان سے یہ درخواست کی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے تو ہلاکو خان نے اس کے سامنے اس کے خزانوں کو پیش کر دیا اور خلیفہ سے کہا کہ اگر بھوک لگی ہے تو اسے کھاؤ۔ یہ دیکھ کر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نے کہا کہ بھلا میں خزانوں کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو خان نے کہا کہ جس چیز کو تم کھا ہی نہیں سکتے ہو تو آخر اسے جمع کیوں کیا تھا؟ تم اس خزانے کے ذریعے سے بہت بڑی فوج تیار کر سکتے تھے۔ نہ صرف بڑی فوج بلکہ پوری دنیا کی فوج کو اس خزانے کے ذریعے سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تم اس خزانے کے ذریعے سے اچھے اچھے ہتھیار بھی بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ایسا کرنے کی بجائے اسے ہمیشہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کے غدار وزیر یعنی القمی کو یہ آرڈر جاری کیا کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ ہلاکو خان کے آرڈر پر القمی نے خلیفہ کو ایک دری میں لپیٹ کر اتنی زیادہ پٹائی کروائی کہ اس دری میں ہی خلیفہ کا دم نکل گیا اور پھر اس کے بعد خلیفہ کی لاش پر سے منگول فوج کے گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ خلیفہ کے ختم ہو جانے کے بعد منگول فوج نے بغداد کے پورے شہر میں آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے ہاؤس آف وزڈم نام کی وہ بلڈنگ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی کہ جس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس دن اتنی زیادہ کتابیں جلائی گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے دجلہ ندی کا وہ پانی جو پہلے انسانوں کے خون سے لال تھا اب کتابوں کی سیاہیوں سے کالا ہو چکا تھا۔ اور انہی کتابوں کے جلنے کے فوراً بعد سے ہی مسلمانوں کا وہ دور کہ جسے گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا تھا اب دھیرے دھیرے ڈارک ایج میں بدلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کرنے کے بعد خلیفہ کے اس غدار وزیر کو بھی قتل کروا دیا تھا کہ جس نے ہلاکو خان کے اس حملے میں حد سے زیادہ مدد کی تھی، کیونکہ ہلاکو خان کا یہ ماننا تھا کہ جو اپنوں کا نہیں ہوا وہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔